بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے یہ کہے کہ اگر مجھے کوئی ضرورت پیش آ گئی تو میں اعتکاف چھوڑ دوں گا تاکہ ضرورت پیش آنے پر اسے چھوڑنا جائز ہو جائے اور قضا بھی واجب نہ ہو؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، واجب معین اعتکاف کے علاوہ کسی اعتکاف میں نیت کرتے وقت اگر یہ کہے کہ اگر مجھے کوئی ضرورت یا مشکل پیش آ گئی تو میں اعتکاف چھوڑ دوں گا، اور پھر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو حتیٰ کہ 2 دن مکمل ہونے کے بعد ہی کیوں نہ ہو اعتکاف چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا چھت اور سرداب مسجد کا حصہ شمار ہوتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں، چھت اور سرداب اس وقت مسجد کا حصہ شمار ہوتے ہیں جب کوئی ایسی نشانی ہو جس سے ان کا مسجد کا حصہ ہونا ثابت ہوتا ہو۔ اسی طرح اگر مسجد کی توسیع کے بعد ملحقہ حصے اس کا جز شمار ہوں تو ان میں بھی اعتکاف درست ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر صحن اور بیت الخلاء مسجد کا حصہ شمار نہ ہو تو کیا بغیر ضرورت کے اعتکاف میں بیٹھے شخص کے لیے مسجد چھوڑ کر ادھر جانا جائز ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں ادھر جانا جائز نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ کیا ایسی مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں جس میں نماز جمعہ نہ پڑھی جاتی ہو؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اعتکاف میں جس جامع مسجد کا ہونا ضروری ہے اس سے مراد ایسی مسجد ہے جس میں شہر کے مختلف علاقوں اور محلے کے لوگ عید، نماز جمعہ یا دیگر ایسی مناسبات کے حوالے سے اکٹھے ہوتے ہوں۔ پس وہ مسجد جس میں نماز جمعہ تو ادا نہ کی جاتی ہو لیکن لوگ زیادہ مقدار میں جمع ہوتے ہوں تو اس میں اعتکاف جائز ہے۔ البتہ محلے یا بازار کی چھوٹی مسجد اور اس طرح کسی ایک گروہ یا علاقے سے مخصوص مسجد چونکہ جامع مسجد کے زمرے میں نہیں آتی اس لیے اس میں اعتکاف میں بیٹھنا ثابت نہیں ہے، اگرچہ ان مساجد میں رجائے مطلوبیت کے کثرت سے اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے، وہ کون سے ضروری کام ہو سکتے ہیں جن کے لیے نکلنا واجب یا جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، وہ کام جن کے لیے مسجد سے نکلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں: رفع حاجت کے لیے نکلنا، غسل جنابت کے لیے جانا، واجب ادا نماز کے وضو یا غسل کے لیے نکلنا لیکن وضو یا جنابت کے علاوہ کسی اور غسل کے لیے جیسے غسل مس میت اور غسل استحاضہ وغیرہ کے لیے اس صورت میں نکلنا جائز ہے جب مسجد کے اندر وضو اور غسل نہ کیا جا سکتا ہو، ورنہ اس کے لیے بھی نکلنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہر اس کام کے لیے نکلنا جائز ہے جو عرف کی نگاہ میں ضرورت شمار ہو، جیسے مدرسہ یا سکول کا امتحانی پرچہ دینے کے لیے جائے تو وہ ضرورت سے زیادہ وہاں قیام کیے بغیر واپس آ جائے تو درست ہے، لیکن ان سب کاموں میں ضروری ہے کہ اتنی دیر مسجد سے باہر نہ رہے کہ اعتکاف کی صورت ختم ہو جائے۔ اسی طرح تشییع جنازہ، مریض کی عیادت، میت کے غسل و کفن اور دفن اور نماز جمعہ کے لیے نکلنا جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے، کیا ان سب مذکورہ کاموں کے لیے نکلنا ضروری ہے؟ اگر نہ نکلے تو اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، مذکورہ بالا کاموں میں سے بعض کے لیے نکلنا ضروری ہے اور بعض کے لیے نکلنا جائز ہے، اور جہاں نکلنا ضروری ہو اور نہ نکلے تو گناہ گار ہے، مگر اعتکاف صحیح ہے سوائے غسل جنابت کے، کیونکہ اگر اس کے لیے نہ جائے تو اعتکاف باطل ہے۔ اسی طرح متعدد بار اور غیر ضروری طور پر دانت صاف کرنے کے لیے یا مستحب غسل یا کنگھی کرنے کے لیے مسجد سے نکل کر باتھ روم جانا چونکہ انتہائی ضروری نہیں ہے لہذا اعتکاف باطل ہونے کا سبب ہے۔ ساتواں سوال یہ کہ کیا مستحب وضو اور غسل کے لیے باہر جا سکتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں، مذکورہ بالا کاموں کے علاوہ کسی کام کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے چاہے وہ کام شرعی حوالے سے ترجیح رکھتا ہو، جیسے غسل جمعہ ہے، اور اسی طرح مستحب وضو یا مستحب نماز کے وضو اور غسل کے لیے کسی صورت میں مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، بلکہ قضا نماز کے لیے نکلنا بھی اس صورت میں اشکال رکھتا ہے جب قضا کا وقت ابھی تنگ نہ ہو چکا ہو۔ اور یاد رہے کہ اگر ایسے کسی کام کے لیے مسجد سے نکلے جس کے لیے نکلنا جائز ہو تو وہاں سائے کے نیچے نہ بیٹھے، البتہ اگر سائے کے نیچے بیٹھے بغیر وہ کام نہ ہو سکے جس کے لیے گیا تھا تو پھر بقدر ضرورت سائے کے نیچے بیٹھنا جائز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔